کہ ملیحہ کا یہ کہنا تھا کہ عورت مارچ میں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عورتیں کون ہیں مرد کون ہیں. بہت سے مرد ایسے جنہوں نے زنانہ حلیے بنائے ہوئے تھے وہ عورتوں کی طرح دکھ رہے تھے. تو انیس صاحبہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ خواجہ سرا ہوں, ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے. آئی ٹوٹلی اگری کہ ہمیں عزت کرنی چاہیے. اور جھاڑو پکڑ کے جو ڈانس کرے تھے ملیحہ نے ان کا بھی بتایا. تو میں نے مفتی صاحب آپ کے لیے سوال یہ چھوڑا تھا کہ کچھ مرد ایسے ہیں جو کہ خواجہ سرا نہیں ہیں, وہ پیدائشی مرد ہیں, لیکن آئی ڈونٹ نو جس طرح وہ بتا رہی ہیں کہ ان کے جو مسائل ہیں کہ وہ عورت والا حلیہ اپنانا پسند کرتے ہیں یا وہ زنانہ حلیہ میں پھرتے چلے, یہاں تک تو شاید ایکسیپٹ کر لیا جائے. لیکن اور بھی بہت سی حرکات ہوتی ہیں کہ مرد مردوں کے ساتھ ان کے افیئرز ہیں, ریلیشن شپس ہیں باقاعدہ. وہ جو گے والا کانسیپٹ ہے, قوم لوط پہ عذاب کس وجہ سے آیا تھا ذرا یاد کروا دیں ان لوگوں کو. اور کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں وہ گے کانسیپٹ چل سکتا ہے؟ کیونکہ اب ایسے مطالبات بھی ہو رہے ہیں کہ لڑکا لڑکے سے اگر شادی کرنا چاہے یا لڑکی لڑکی سے, یعنی گیز اور لیسبینز کے حقوق پہ بھی بات ہو رہی ہے عورت مارچ میں. کیا ہمارے ہاں یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ ہم یہ بات ایکسیپٹ کر سکتے ہیں مفتی صاحب؟ نہیں, بالکل نہیں ہوئی, کہیں نہیں ہوئی. مجھے ایک جگہ دکھا دیں کہیں یہ بات. ایسے مطالبات ہوئے ملیحہ کیا نہیں ہوئے گیز اور لیسبینز کے رائٹس کے لیے مارچ میں؟ لیسبینز کی بات نہیں ہوئی, جی مفتی صاحب, کبھی گیز کی بات نہیں ہوئی. کوئر کی بات ہوتی ہے. کوئر جو ہے انیس صاحبہ آن ریکارڈ ہیں یہ چیزیں, گے ہوتے ہیں, اسی لیے کہتے ہیں لٹل نالج از اے ڈینجرس تھنگ. سڑک پہ ملیحہ آپ کی نظروں سے کیسے بلیک کارڈز نہیں گزرے؟ خواتین کے کون سے مسائل حل ہوں گے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی. جی مفتی صاحب, چلے مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. انیس صاحبہ ملیحہ کون سے عورتوں کے حقوق حل ہوں گے؟ ڈاکٹر فضا صاحبہ, چلے مفتی صاحب کا پوائنٹ میں اگر لے لوں دونوں کی اجازت سے. انیس صاحبہ آج آپ دیکھتی 4-5 ہزار عورتیں تھیں جس میں سینیٹری ورکرز تھیں, جس میں مزدور تھیں, کارخانے کی عورت تھی, ڈاکٹر صاحبہ کھیت میں کام کرنے والی عورت تھی, بدین سے آئی تھی. مفتی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, مسئلوں کے لیے آئی تھی نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. انیس صاحبہ کا کہنا ہے کہ وہ سینیٹری ورکرز تھیں اور وہ اس لیے جھاڑو کے ساتھ آئے. جی 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 ملیحہ. جی فضا, میں آپ کی اجازت سے مفتی صاحب اور انیس صاحبہ دونوں کے لیے ایک سوال رکھنا چاہتی ہوں کہ میری ناقص عقل میں تو یہ بات سمجھ نہیں آئی, آپ ذرا سمجھا دیں کہ فرانس میں ہر دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے, کس قسم کی وہ بےہودگی کرتے ہیں, اور ہم پوری قوم کتنا تکلیف کا شکار ہوتے ہیں اس بات پر. اور آج یہ خواتین جو ہیں کس بے حیائی سے, میں کہتی ہوں کہ فرانس کے جھنڈے لہرا رہی تھیں, پرچم لہرا رہی تھیں. تو یہ ہم کس قسم کا میسج دے رہے ہیں پوری دنیا کو کہ ہمیں کوئی خیال نہیں ہے اس بات کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرے, ہم صرف ان کے کلچر سے مروب ہو کے ان کے جھنڈے کس خوشی میں آپ لہرا رہے تھے آج؟ نہیں, مجھے تو ایک جھنڈا بھی فرانس کا کہیں نظر نہیں آیا. ڈاکٹر فضا صاحبہ, مجھے آپ صرف ایک سوال کا جواب دیں کہ مجھے آج یہ ڈیبیٹ سننی ہے یا مجھے کوئی بات بھی کرنی ہے؟ مجھے ذرا اس کا جواب دیجئے. میری آواز آ رہی ہے؟ کرتے ہیں مفتی صاحب کو پلیز ذرا بولنے دیجئے. ٹھیک ہے جی جی بالکل, اب دونوں میرے خیال سے سن رہی ہیں. جی 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 پلیز مفتی صاحب پلیز. جی جی نہیں, اتنی ساری ڈیبیٹ وقفے سے پہلے, وقفے کے بعد, بریک سے پہلے, بریک کے بعد ساری ڈیبیٹ ہوئی. مجھے آج آپ نے صرف سننے کے لیے بلایا ہے؟ اگر تو سننے کے لیے بلایا تو حکم فرما دیجئے, پھر میں سن لیتا ہوں. اگر آپ نے مجھ سے بھی کوئی بات کرنی ہے تو پھر ذرا بات کرنے کا موقع دیجئے. سب سے پہلے جب میں نے آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ عورت کا 3 خواتین ہے نا, تو پھر ظاہری بات ہے کہ خواتین جہاں پہ وہ شور بہت مچے گا. اچھا آپ پلیز بولیے. جی جی پلیز. نہیں, قابل احترام ہے میرے لیے قابل اکرام ہے, لیکن جب میں ویسے بھی نا دیکھیں عورتوں کے لیے بات ہو رہی ہے, عورتوں کو ذرا بولنے دیں مفتی صاحب. میرے لیے قابل احترام ہے. جی جی بہت شکریہ. جی مفتی صاحب پلیز پلیز, آئی ایم سوری آپ کو ٹائم کم ملا. جی پلیز اب ذرا کنٹینیو کی بات کر رہے ہیں انشاءاللہ. چلیں جی ہم عورتوں کے حقوق ہی کی بات کرتے ہیں. آپ سے جو سوال پوچھا میں نے بھی, ملیحہ نے بھی اور انیس صاحبہ نے بھی پوائنٹ ریز کیا, ذرا میں چاہوں گی آپ ہماری محترمہ جو گیسٹ. جی میں بات کرتا ہوں. انہوں نے پہلی بات یہ کہی کہ اخبار اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ مسائل اور زیادتی کے کتنے واقعات آتے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر عورتوں کے اوپر تیزاب ڈالا جا رہا ہے, عورتوں کو یوں مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے. اگر یہی بات ہے تو روزانہ پھر اخبار اٹھا کر مردوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ذرا آپ دیکھ لیں کہ پھر اس کا کیا معاملہ ہوگا. جرم ہوتا ہے, اس کا صنف کے ساتھ, مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دوسری بات انہوں نے کہی میرا جسم میری مرضی. آپ نے عورت مار سے متعلق بات کی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس نعرے کے آپ کو اتنی تعویلیں کرنی پڑے نا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اس کا یہ مطلب ہے, تو یہ کیسے حقوق کی ادائیگی
حقوق کے مطالبہ ہو سکتا ہے. میرا جسم میری مرضی. اب آپ بتائیے اصل اسلامی نعرہ یہ ہے میرا جسم خالق جسم کی مرضی ہے, جس نے اس جسم کو پیدا کیا اس اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. پھر انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کیسے شادی کروں کیا نہ کروں. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, شادی کرنے کے لیے عورت سے پوچھا جائے گا, بالکل صحیح ہے. لیکن ذرا مجھے یہ بتائیے 3 سال پہلے آپ کے عورت مارچ کے اندر تو ایک سٹھیائے ہوئے بابا جی نے تو قید دیا تھا کہ جناب یہ نکاح ہی غلط ہے, نکاح ہی حرام ہے. انہوں نے کہا کہ یہ نکاح 1800 فلاں سن کے اندر آیا اور اس نکاح کو انگریز کی سازش قرار دیا, نکاح ہی نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر فضا صاحبہ, میرے لیے روئے زمین پر اس سے بڑی کوئی گالی نہیں ہو سکتی کہ میرا وجود میرے ماں باپ کے نکاح کے بغیر آیا تھا. آپ کے لیے اس سے بڑی کوئی گالی نہیں ہو سکتی ہے. لبرل سے لبرل, سیکولر سے سیکولر آدمی بھی اس کو کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی ماں باپ کا آپس میں نکاح نہ ہوا. نکاح کے خلاف عورت مارچ کے اندر بات ہوئی ہے, اور کیوں ہوئی ہے ذرا مجھے یہ بتایا جائے. آگے چلیں. انہوں نے کہا جمعے کے خطبے میں مفتیان کرام بیان نہیں کرتے. سب سے زیادہ دارالفتاؤں کے مفتیان کرام طلاق اور خلا. میری بات ہونے دیجئے, بیچ میں بات نہ کیجئے پلیز. جمعے کے خطبے کے اندر مفتیان کرام نے بھی اور میں نے آواز اٹھائی ہے سب سے زیادہ فتاویٰ کے اندر وراثت پر, نکاح پر, مہر پر, عورتوں کے حقوق پر ہم نے سب سے زیادہ فتاویٰ لکھے. آگے چلیں, مثالیں صحیح دے رہا ہوں. کون سی بات ہے جو ریکارڈ کے اعتبار سے غلط ہے؟ انہوں نے کہا یورپ کی مثال. یورپ کے فیملی سسٹم کا آپ کو پتہ نہیں ہے, تباہ ہو گیا ہے وہاں کا فیملی سسٹم. پاکستان میں وہ لانا چاہتے ہیں, پھوپھی کوئی نہیں ہے وہاں پر, وہاں خالہ کوئی نہیں ہے, نانی کوئی نہیں ہے, خاندانی سسٹم برباد ہو کر کے رہ گیا ہے. پھر ایک بات یاد رکھیے, مجھے بتائیں نا, یہ کتبے بردار NGOز غیر ملکی فنڈڈ ہماری خواتین اسلام آباد, کراچی یا لاہور کی سڑکوں پر کتنی مرتبہ مہر کے متعلق بات کرتی ہے, نانو نفتہ پہ کتنی باتیں کرتی ہیں, وراثت پہ. مجھے بتائیے اس میں کون سا حق ہے؟ میں ایسے بھی بیٹھ سکتی ہوں, اس میں حق کون سا ہے مجھے ذرا بتائیں. میں آوارہ گرد, کیا گالیوں میں انہوں نے برابری کرنی ہے؟ مرد کو بھی کہا جائے آوارہ گرد, یہ اس کے لیے بھی گالی ہے. عورت کتبہ اٹھا کر کے کہہ رہی ہے میں آوارہ گرد, میں لوفر, میں لفنگی. اپنا موزہ خود تلاش کر لو. گھر کے کام کرنا کیا غلط بات ہوتی ہے؟ خدا کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے کام نہیں کیے. گھر کے کام مرد کرے اچھی بات نہیں ہے, عورت کرے اچھی بات نہیں ہے. کیوں کہا جاتا ہے اپنے موزے خود تلاش کر لو؟ کل کو مرد یہ کہے گا جاؤ اپنا نان و نفتہ خود جا کر کے کماؤ, میں نہیں تمہیں کما کر کے دوں گا. یہ اسلامی اقدار کی بھی مخالف مارچ ہے, شرعی تہذیب کے بھی مخالف مارچ ہے. اسلام, دین, شریعت, مشرقی روایات, ان تمام کے برخلاف ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.